کہ آئے وہ اپنے خیالات کا اظہار بھی کرے. آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے ان کو ویلکم کریں اور ہمارا جو لائے عمل ہے ہمارے صدر محترم نے بیان کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے انتہائی قابل احترام ممبران بار اور میری جو کیبنٹ کے کلیگز دوستوں اور عمر ریاض سندھو صاحب وائس پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار، آج کا جو ٹاپک تھا وہ اتنا دوست احباب کے جذبات ہیں کہ میرے پاس یہاں اتنی بڑی تعداد میں دوستوں کے نام آئے ہیں. تو میں سیکٹر صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ اس کو کس طرح سے دوستوں کے جینون جذبات ہیں. ہر شخص جو ہے وہ تکلیف میں ہے، ہر دوست جو ہے وہ ذہنی طور پہ چاہتا ہے، دلی طور پہ چاہتا ہے کہ وہ اظہار خیال کرے. میرے دوستوں ساتھیوں، آج کے اس ٹاپک میں یہ آغاز ہے. انشاءاللہ العزیز وطن عزیز کی جو خفیہ جو بیماریاں تھیں وہ اب اصلاح کے نقطہ نظر سے رب کائنات نے ان کو باہر نکال دیا ہے. جو ان سین پریشانیاں تھیں وہ کھل کے سامنے آ گئی ہیں. آپ کی جو جوڈیشری ہے، آپ کی جو لیگل فریٹرنٹی ہے، اس میں ایک دوست نے بلکہ دو دوستوں نے آگے پیچھے قربانی دی ہے. اس کے نتیجے میں رب کائنات اس کو علاج کے لیے کھول دیا ہے. ایک شوکت علی صدیقی صاحب نے اور ایک جسٹس ہمارے جو شاہد جمیل خان صاحب نے. تو جس کے نتیجے میں ان قربانیوں کے نتیجے میں آج 6 ججز نے جو جرأت کا مظاہرہ کیا ہے، پہلے تو ہم سب اپنی لیگل فریٹرنٹی کی طرف سے ان کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. دوسری بات جو ہمارے مقررین نے کہی، مور اور لیس آپ اور میرے سب کے جذبات ہوئی ہیں. اس لیے ہم نے تھوڑی سی گستاخی یہ کی کہ ٹائم کو فریم کرنے کے لیے اور اس کو پروڈکٹیو بنانے کے لیے اور آگے لائے عمل لے کے چلنے کے لیے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے جذبات کو ختم نہ کریں بلکہ اس کو محفوظ کر لیں. ہمیں لمحہ بلمحہ آپ کی تعاون کی ضرورت ہے. ہر وہ دوست جسے نام بھیجا کہ وہ بولنا چاہتا ہے، انشاءاللہ پورا اس کو موقع ملے گا اور صحیح طریقے سے ہم اس کی آنریبل طریقے سے بات کروائیں گے. لیکن یہ چیز آج ختم نہیں ہے، یہ آج اس کا آغاز ہے. لہٰذا آج کے اس پورے ہاؤس کی جو گفتگو دوستوں نے سنی، جو کنٹریبیوشن آئی ہے، تو اس کا ریزالو یہ ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ آج کانسٹیٹیوشن کے حلف کے مطابق آپ کے سامنے 6 ججز نے اپنی داد فریاد کی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس عہدے کے لیے اہل ہیں تو آج آپ نے جرأت کا مظاہرہ کرنا ہے. قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہو، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ کو کسی قسم کی وردی کی ضرورت ہے تو یہ کالا کوٹ آپ کی وردی حفاظت کے لیے موجود ہے. آپ کو کسی اسلحے اور گولے بارود سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی میرے ایک دوست نے کہا تھا کہ جہاں قانون اور عسکریت آمنے سامنے ہوگی انشاءاللہ قانون جیتے گا. اور ہم جو لوگ ہیں، ہمارے جو ساتھیاں بیٹھے ہیں، سینئر ہیں، کولیگز ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، سب اس قانون کے گولہ بارود سے لیس ہیں. ہمیں کسی قسم کے دنیاوی جو ہے وہ وقتی آقاؤں کی اور ان کی جو ظلم و زیادتی کے ہتھکنڈوں سے ڈرایا دھمکایا انشاءاللہ نہیں جا سکتا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اپنے جذبات کو ہم محفوظ کریں گے، اس کو ایگزاسٹ نہیں کریں گے، سیکیور کریں گے. اور ہو سکتا ہے کہ یہ جنگ ہمیں خود اپنے ہاتھوں سے لڑنی پڑے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم قانون کے رکھوالے ہیں، ہم آئین کے رکھوالے ہیں. پہلا کام ججز کا ہے کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں. ہم پوری لیگل فریٹرنٹی ان کے ساتھ ہیں. گاڈ فاربڈ. جناب صدر اور معزز اراکین بار، وقت کے ظلمت قدے میں 6 ججز نے حقائق کا جو ریکارڈ مرتب کر کے خط لکھا ہے، ہمارے ملک کی تاریخ میں یہ وے فارورڈ ہے. اس مقام تک پہنچنے کے لیے بالخصوص حقیقت یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعے کے بعد جس طرح سڑکوں پہ ہماری ماں بہنوں کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے گھر میں گھس کے چادر اور 4 دیواری کی تصحیح کی گئی، جس طریقے سے انسداد دہشت گردی کے کیسز بنائے گئے، جس طرح سے لوگوں کو پابند سلاسل کیا گیا، ہر آنگن چیخ اٹھا کہ ایسی تضحیک، ایسی بے عزتی، سول رائٹس کی یہ تضحیک ماضی میں تو ہم نے کبھی نہ دیکھی تھی. اور پھر یہ مقدمات جب بالخصوص عدالتوں میں پیش ہوتے رہے پاکستان کی قرب و جوار میں، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو، بلوچستان ہو، سندھ ہو یا پنجاب ہو، ہر عدالت میں جب وہ مقدمات پیش ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ بیٹھے ہوئے ہر جج نے دیکھا کہ اس مرتبہ وکلا نے بغیر کوئی محنت آنا لیے ہوئے پوری دلیری کے ساتھ ان لوگوں کی آزادی کے کیسے کھڑے ہوئے ہیں. مواخذہ کیا ہے ججز کا، ان کے احساس کو جلا بخشی ہے، ان کی زبان میں صدا پہنچائی ہے.
ताकत और कुव्वत पैदा की है। ये 6 जजेस का खत आप मुअज़्ज़िज़ वकला की रूल ऑफ लॉ की तहरीक का हासिल है। मैं इसके लिए आपको मुबारकबाद देता हूं। और जब हमारे खैबर पख्तूनख्वा में एक खातून शाम तक अपनी जमानत के लिए बिलबिलाती रही और कुर्ब जवार में पुलिस और फौज के एहलकार उसे गिरफ्तार करने के लिए खड़े रहे, तो हमारे चीफ जस्टिस ने तेजी से इस्लामाबाद में पहुंच के शाम को अदालत लगाई और कहा कि एक ओथ तो यहां पे लिया था, लेकिन एक ओथ खाना काबा के सामने लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं इंसाफ करूंगा। अपनी बात को समेटते हुए मैं पिशावर से चल के मोहतरम शादाब जाफरी साहब की निस्बत से आज लाहौर में इसलिए आया कि मैं लाहौर को वो मस्कन पाता हूं जो पाकिस्तान को शक्ल और पाकिस्तान को तहरीक और पाकिस्तान को उस मकाम पे रवा करता है जिसमें तारीख बदली जाती है। यहां पे आपसे बात करते हुए मैं एक बात पहले कर दूं कि आप बार की सतह पे हमारे मोहतरम सदर साहब यहां पे मौजूद हैं। मुझे इस बात का एजाज हासिल है कि आपकी शख्सियत के मुतालिक बहुत सुना था, और जब आप इलेक्शन लड़ रहे थे तो बाकायदा आपने इंसाफ लॉयर्स फोरम के सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से आपके लिए बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया था और तमाम को मुतारिक किया था। और आज जब ये इजलास देख रहे हैं तो आपको एक और बात बताता हूं, और वो ये कि अस्करियत से बात बाद में होगी, उससे टकराव और उससे तनाव ये तो होता रहेगा, लेकिन मत भूलो इस बात को के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है। हमारी अदलिया के जजेस ने मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर को यह हक भी दिया था कि वो आईन में अमेंडमेंट करें। वो मुल्क का तारीख और सियाह तरीन वाकया था। और आज आपको यह बता दूं कि इसके बाद मैं यहां पे ऐलान करते हुए जा रहा हूं कि हम बलोचिस्तान जा रहे हैं नेशनल कन्वेंशन के लिए, हम सिंध जा रहे हैं नेशनल कन्वेंशन के लिए, हम पंजाब में नेशनल कन्वेंशन करने जा रहे हैं, हम खैबर पख्तूनख्वा में नेशनल कन्वेंशन करने जा रहे हैं। और जो मेयार मुकर्रर किया गया था असगर खान के केस में बमुकाबला जो हमारे साबिका चीफ